خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شاہ سوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جن سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن الیمم اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، غسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا تھا۔ رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اسے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے، اپنے آباء اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم دو دشمنوں کے درمیان پس ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ غسان ایک مامور سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فرائض کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضرور دی ہے، جبلہ بن الیمم نے کہا۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومی اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے، اس پر حملہ کر دو اور اس سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص کہ جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے گا، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدوں کی مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو۔ قبیلے کے بچوں کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد کی اگلی منزل سوات تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم وہ پیش 40 گھڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہروال پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سر پر دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شاہ سوار تھے اور اس طرح کی چھاپہ مار لڑائیوں میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گھیر لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔
اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے ہلا بولا، وہ برچیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپا مار قسم کا حملہ تھا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ خالد لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ نہ پھیلا سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالد کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگی تو ان سب نے بڑی جرأت سے باتیں کی۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملہ ہوں گے۔ ایک قیدی نے کہا، جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتوں حملہ کریں گی۔ ایک اور قیدی نے کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ خالد نے پوچھا، دشمن نہیں ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ ان سے یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا۔ ایک قیدی نے کہا، پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے۔ ایک اور قیدی نے کہا، ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے۔ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی بولا، لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے۔ ایک اور قیدی نے کہا، وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد نے پوچھا، سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ قیدی نے جواب دیا، اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے۔ خالد نے کہا، تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کیا ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا، تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا۔ تم قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہرے پر لیے خالد کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے بہت سے بھائی ابھی ہمارے قید میں آئیں گے۔ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا، ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا، تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے۔ غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابن ولید، اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لی۔ مورخ وقتدی نے لکھا ہے کہ خالد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی نہیں پہنچا تھا بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایتیں اور عقائدیں بھی پہنچ گئی تھی۔ بعض لوگ خالد کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے دو اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکروں پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپا مار قسم کا تھا خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا۔ حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ صبح کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبزہ زاد نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع
चरागाह थी, इसके करीब सोया की बस्ती थी। खालिद ने इस ख्याल से कि बेशतर इसके कि इन पर हमला हो, इन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम भेड़ बकरियां और मवेशी पकड़ लिए जाएं और इन्हें खाने के लिए इनमें जो दूध देने वाले जानवर थे इन्हें दूध के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुजाहिदीन इन जानवरों को पकड़ने लगे तो बस्ती वालों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। गसानियों के घोड़े अच्छे थे और इनके हथियार भी अच्छे थे, लेकिन मुसलमानों के आगे ज्यादा देर ना ठहर सके। खालिद ने चरागाह पर कब्जा कर लिया। जब बस्ती में गए तो वहाँ लड़ने वाला एक आदमी भी नहीं था। वो बूढ़े थे और औरतें थी और बच्चे थे। मुसलमानों को देखकर वो भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए छुप गई, ये भाग उठी। खालिद के हुक्म से इन सब को रोक कर कहा गया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर बस्ती से मुसलमान लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। मुखबिरों ने खालिद को इतला दी कि कुछ दूर आगे एक किला है जिसमें ईसाई फौज है और इसका सालार रूमी है। ये इतला भी मिली कि सोया के भागे हुए गसानी इस किले में चले गए हैं। इस किले का नाम अर्रक था। सूरज गरूब हो चुका था, शाम गहरी हो गई। किले के दरवाजे सूरज गरूब होते ही बंद हो गए थे। इसके बाद किले के संतरियों को जो दीवार पर टहल रहे थे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। संतरियों ने खबरदार होशियार की सदाएं लगानी शुरू कर दी। कमानदार दीवार पर गए और नीचे देखा, बहुत से घोड़े दौड़े आ रहे थे। वो किले के बड़े दरवाजे पर आकर रुक गए। अभी और घोड़े और ऊंट आ रहे थे। कौन हो तुम लोग? दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज से एक कमानदार ने पूछा। हम गसानी हैं, बाहर से एक सवार ने जवाब दिया। मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हमने सोया में इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम इनके मुकाबले में जम ना सके। हम बस्ती में जाते तो मुसलमान हमें जिंदा ना छोड़ते। क्या तुम पनाह लेने आए हो? पनाह भी लेंगे, एक गसानी सवार ने जवाब दिया, और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे भी। तुम्हें हमारी जरूरत होगी। रूमी सलार को बुलाया गया। इसने इन लोगों से अपनी तसल्ली के लिए कई सवाल किए और इनके लिए किले का दरवाजा खोल दिया। इन्होंने रूमी सलार को तफसील से बताया कि मुसलमानों की नफरी कितनी है और अब वो कहाँ हैं। अगली सुबह तुलू हुई तो खालिद का लश्कर किले तक पहुंच गया था और किले के मुआसरे में ले रहा था। ईसाई फौज जो किले में थी किले की दीवारों पर चली गई और फौज का एक हिस्सा किले के बड़े दरवाजे से कुछ दूर खड़ा हो गया। इस हिस्से को सूरत हाल के लिए तैयार रखा गया कि दरवाजा टूट जाए तो ये दस्ता हमलावरों को अंदर न आने दे और हुक्म मिलने पर बाहर जाकर मुसलमानों पर हमला करे। किले के बाहर ललकार और नारे गरज रहे थे। किले हमारे हवाले कर दो। खालिद के हुक्म से रफा बिन हुमीरा ने बुलंद आवाज से कहा, वरना हर गसानी कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। हथियार डाल दो और किसी को बाहर भेजो जो हमारे साथ सुलह की शरारतें तय करे। ए मुसलमान, ऊपर से एक कमांडर ने ललकार कर कहा, ये किला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वाक्तादी लिखता है कि किले में एक ज़ईफुल उमर आलिम था। इसने रूमी सलार को बुलाया। इस आलिम की कदर मजल्लत थी और गसानी एक हुक्म मानते और इसकी हर बात को बरहक तस्लीम करते थे। क्या इस फौज का परचम काले रंग का है? आलिम ने पूछा। हाँ मुक़द्दस बाप, रूमी सलार ने जवाब दिया। इनका झंडा नजर आ रहा है जो सफेद और काले रंग का है। क्या ये फौज सहरा में से इस रास्ते से गुजर कर आई है जिस रास्ते से कभी कोई नहीं गुजरा? आलिम ने पूछा। मौरख वक्तदी, तिबरी और इब्ने यूसुफ ने लिखा है कि दो मुखबिरों ने इस आलिम को बताया कि मुसलमानों की फौज सहरा के इस हिस्से में से गुजर कर आई है जहाँ ऊंट भी नहीं जाते और वहाँ जहाँ सांप भी जिंदा नहीं रह सकते। क्या इस फौज के सलार का कद ऊंचा है? मामूर आलिम ने पूछा। क्या इसके जिस्म गठा हुआ है और इसके कांधे चौड़े हैं? मुक़द्दस बाप, किसी ने जवाब दिया। कद तो इन सबके ऊंचे हैं और जिस्म भी सबके गठे हुए हैं, लेकिन इसके कांधे सबसे चौड़े हैं। क्या इसकी दाढ़ी ज्यादा घनी है? आलिम ने पूछा। और क्या इसके चेहरे पर कहीं कहीं चीचक के गहरे दाग हैं? हाँ मुक़द्दस दरवेश, किसी और ने जवाब दिया। इसकी दाढ़ी दूसरों से ज्यादा घनी है और ये दाढ़ी इसके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है और इसके चेहरे पर चीचक के कुछ दाग हैं। इस आलिम दरवेश ने रूमी सलार और ईसाई सरदारों की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने अपना सर दाएं बाएं 2 बार हिलाया।
یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ اس نے کہا ایک کہ تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ رومی سالار نے کہا وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا کیا وہ آسمانوں کا کوئی ہوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا اے عیسائی سردار، عالم نے کہا وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے، تیرے پاس نہ علمی ہے نہ علم ہے، تو رومی نہیں تو آسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی ہے، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعے دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں۔ اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، ہمارے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا، اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ قلعے سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا تھا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا می برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا، قریب آئیں تو برچیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ خدا کی قسم یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد نے گلا پھاڑ کر کہا، ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برچوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرأت نے، اس لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم میں درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت خالد کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعے ہم نے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، قلعے کا دروازہ کھلا۔ رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خدا کی قسم تو عقل والا ہے، خالد نے رومی سالار سے کہا، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوستوں سے رکھ سکتا ہے۔ خالد نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ رومی سالار نے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، خالد نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر باندھ سے تلوار ماں نیام کھول کر خالد کے حوالے کر دی، پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد کے آگے پھینک دی۔ اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار، خالد نے کہا، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔
اگر تم کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو ارک کی اینٹ سے اینٹ بھرتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد انہیں قتل کر دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن خالد نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ ارک سے آگے 2 مقامات سخانہ اور قدمہ تھے۔ خالد نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد کی چال ڈال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور خالد کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، خالد نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے انعام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمن اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلے ہی قلعے کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرأت اور شجاعت کی جو روایات قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو رستہ دکھانے والی روشنی کا کام دیں گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہیں، اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے۔ ایک کو سخانہ اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد نے انہیں کہا کہ انہیں ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعہ نما حویلیوں کا مجمع تھا۔ ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ خالد نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے تمہیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد نے سالار ابو عبیدہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دیکھ کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے گا، اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے، اور ہر حصے شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہیں رہیں۔
اور جب تک انہیں خالد کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کرے، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اس سے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ میرے رفیق کو معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں، یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے۔ تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہو نہ ایک دوسرے کے آگے۔